پر گزر کے جا رہے ہیں، وہ ابو جہل ظالم آیا، اس نے آ کر کے حضور کے نہ بات کی نہ کچھ، سر پہ ایک ڈنڈا مارا. ارے یار میرے حضور پہ میری ماں باپ قربان. سر میں جیسی ڈنڈا لگا پٹ سے خون نکلنے لگا. خون نکلا، حضور نے اف تک نہ کہا، ایسے کر کے منہ ایسے کر لیا رومال میں اور پھر چلے گئے. اللہ یار حضور کا کبھی غور تو کرو، یہ حضور ہی ہے، نماز پڑھ رہے گردن دبا دی. یار میرے حضور کی گردن اس شدت سے دبائی کہ آنکھیں باہر کو آنے لگی. یار ایسا بھی درد لوگوں نے دیکھا مدینے میں حضور نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب نماز پڑھ رہے ہیں نا تو اونٹ کی اوجڑی ڈال دی. کسی نے حضور کی بیٹی کو بتایا آپ کے باپ پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. سیدہ فاطمہ 6 7 8 سال کی ہے، دوڑتی بھی آئی، دیکھا اونٹ کی اوجڑی ہے تو زبردستی ہٹاتی ہیں. اونٹ کی اوجڑی ہٹائی تو حضور کی زلفوں پہ کچھ غلاظت وغیرہ لگی تھی تو لائی پانی آب زمزم کا اور اوپر سے لوٹنے لگی. حضور نے اس طرح سے اپنی بیٹی کو دیکھا اور وہ لوٹتی تھی. جب حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے نا تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی ابا آپ غم نہ کریں، میری امی کہتی تھی ایک دن وہ آئے گا اللہ آپ کو بہت عزت عطا فرمائے گا. یار کتنی تکلیفیں دی حضور کو. ایک دن حضور نماز پڑھ رہے ہیں بیٹھ کر، آپ کے تو گھروں میں گیہوں بھرے ہوئے ہیں، کبھی شکر ادا کیا؟ حضور بیٹھے اور نماز پڑھ رہے بیٹھ کر. سیابہ نے، یہ ہندوستان میں رواج ہے بیٹھ کے نماز پڑھنے کا، ورنہ یہ ٹھیک نہیں ہے، بیٹھ کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس سے فضیلت کم ہوتی ہے. ویسے کوئی اس میں انکار نہیں کرتا، میں مجبوری میں پڑھ سکتا ہے، مگر یوں بھی جوان لوگ بھی نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. حضور کو کبھی بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا گیا، آج بھی دیکھا گیا. تو آج حضور بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. میری بہنیں سنیں، بیٹھ کے جب نماز پڑھ رہے ہیں نا تو کیا ہوا معلوم ہے؟ حضور جب بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تو صحابہ نے چاروں طرف سے حضور کے گرد گھیرا بنا لیا، حلقے میں لے لیا حضور کو. عرض کی میرے آقا ہمارے ماں باپ قربان جائیں، آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. حضور نے کچھ نہیں ارشاد فرمایا، اپنا کرتا شریف ہٹایا تو پیٹ پہ پتھر بندھا تھا. آپ نے فرمایا بات یہ ہے 7 دن سے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے تو اس وجہ سے مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا. اور یار یہ ظلم کرنے والے ظالم مکے کے، یہ سب تلواریں لینے والے، گالیاں دینے والے، آج یہ اپنے سگے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ لوگ بہنوں میں جھگڑا ہے، بہن کب کی روٹھی تھی اب وہ بھائی کو مناتی ہے، بھائی تیرے بغیر میری کوئی عزت نہیں ہے. یہ میرے سسرال والے تانے مانتے، تیرا بھائی نہیں آتا، تیرا بھائی نہیں پلٹتا، تیرا بھائی دیکھتا نہیں. اور میرے بھائی تم مجھ سے بات کر لیے، بہن 1000 بار معافی مانگ رہی ہے، بندہ بہن کو معاف نہیں کرتا. رشتہ داریوں میں جھگڑے، آپس میں بات نہیں کرتے، ایک دوسرے سے لوگ قبروں میں چلے گئے مگر نفرتیں سینوں سے نہ نکالی اور نعرہ لگاتے تھے حضور کے نام پہ مر جائیں گے. میں کہتا ہوں حضور کے نام پہ مرنا نہیں، جینا سیکھ. نفرت نہ رکھ دل میں، نفرت کے لیے دل نہیں بنایا گیا، محبت کے لیے بنایا گیا. اور کوئی کسی سے اگر کوئی جھگڑا 10 سال پہلے ہو بھی گیا نا، وہ اس سے کہتا ہے یار معافی چاہتا ہوں معاف کر دے، پر وہ دل سے معاف نہیں کرتا. وہ اپنی فطرت وہ بدل پایا نہ اس کے باوجود، ختم کی رنجش مگر پھر بھی گلا رہنے دیا. گلا دل میں رہ جاتا ہے. میرے حضور فرماتے ہیں میرا ایک مومن دوسرے مومن سے معافی مانگے اور وہ اسے دل سے معاف نہ کرے تو قیامت کے دن میں اسے کوثر کا جام نہیں پلاؤں گا، وہ کوثر کی طرف نہ آ جائے. اور یار حضور فرماتے ہیں مومن اگر 3 دن تک آپس میں بات چیت نہ کرے تو پھر وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، مجھے اس سے کوئی مطلب. آج آپس میں بیج بو دیے لوگ، مائکوں پہ دعا کرتے ہیں یا اللہ اتحاد عطا کر، اور اپنا کرنے کا کام نہیں کرتے، اپنے آپس میں اتفاق نہیں کرتے. یار اتحاد تو حضور نے کر کے دکھایا. یار حضور کی بیٹی ہے، یہی مکہ چھوڑ کے مدینے گئے، اور جب حضور کی بیٹی کے اوپر ہماری سب کی بیٹیاں، حضور کی بیٹی کا نام ہے سیدہ زینب، بڑی بیٹی کا نام کیا ہے؟ میری بہنیں سنیں ذرا، وہ جو ساس نندوں میں جن کی جھگڑے چل رہے ہیں، جو دلوں میں بغض رکھتی ہیں، عداوت، وہ یاد رکھے اس بات کو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ با اخلاق جنت میں جائے گا، بد اخلاق کے لیے جنت. اور اخلاق کی خصوصیت میں سے، اسکل میں سے سب سے بڑی خوبی اور اسکل یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے. معاف. اچھا یار دیکھو حضور کی بیٹی کا نام ہے سیدہ زینب، مدینے سے مکے آ رہی ہیں. کہاں آ رہی ہیں؟ مدینے سے، مکے سے مدینے آ رہی ہیں، معاف کیجیے، ہجرت کر کے. تو چپکے سے آ رہی ہیں تو انہیں کفار مکہ کو پتہ چل گیا، انہوں نے روک لیا. اس میں سے نبی کی بیٹی کون ہے؟ کہنے لگی یہ. تو وہ اوپر اونٹنی پر بیٹھی، تو ایک ظالم نے نیزہ سمجھتے بھالا، نیزہ مارا. یہ نبی کی بیٹی کا پٹ سے بھالا مارا.
بھالا یہاں پہ لگا اور آپ اونٹنی کی اونچائی سے نیچے گری، اتنی اونچائی تھی نیچے گری، آپ اس وقت حاملہ تھی، جب نیچے گری تو آپ کے بچے کا انتقال ہو گیا. اور یہ مکے مدینہ جنہوں نے دیکھا ہے، مدینے سے مکے تک کئی جگہ بس رکتی ہے اور لوگ بیچ میں پانی پیتے ہیں، اور یہ میرے نبی کی لاڈلی ہے جو مدینے سے مکے تک جگ گئی ہے نا لوگوں، تو یہ اسی حال میں گئی ہے، درد سہتی بھی گئی ہے، مکے سے مدینے تک تکلیف کے ساتھ گئی ہے، وہ پیٹ میں بچہ تکلیف کے ساتھ، چلتے چلتے مدینے پہنچے تو کسی نے خبر کر دی حضور آپ کی بیٹی والا قافلہ آ گیا. کہ میری زینب آ گئی؟ ہاں. حضور پہنچے، لبے دم تھی، بالکل کمزور ہو چکی تھی، انتقال کے قریب تھی. حضور قریب پہنچے، اوے زینب تجھے کیا ہو گیا میری لاڈلی؟ پوری بات بیان کی تو حضور نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا زینب دل تھوڑا مت کرنا، تو بھی اپنے باپ کے غموں میں شریک ہو گئی ہے، تجھے بھی غم جو دیا گیا ہے نا اللہ رسول کے لیے دیا گیا. اور پھر حضور کو لوگوں نے دیکھا کہ چادر سے منہ چھپاتے ہیں اور روتے ہیں. کہا حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس کا چہرہ نہیں دیکھتے، بالکل میری ختیجہ کی طرح ہے، میں جب اپنی زینب کو دیکھتا ہوں تو مجھے ختیجہ یاد آتی ہے، مجھ سے اپنی بیٹی کا یہ حال دیکھا نہیں جاتا. یار علاج کروایا گیا، یہ حضور کی بیٹی ہے یار جس پہ ظلم ہوا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول 10,000 سے زیادہ صحابہ کے ساتھ مکے کو فتح کر رہے ہیں. جب مکے کو فتح کر رہے ہیں نا تو وہ سب گالیاں دینے والے، وہ تکلیفیں دینے والے، وہ ظلم کرنے والے، وہ سب تھر تھر کانپتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اب نہیں بچیں گے. جس کے گھر پہ کوڑا ڈالا گیا، جسے تکلیف دی گئی، وہ چھوڑے گا نہیں. مگر یہ میرے حضور فرمایا کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں بدلہ لینے نہیں، میں معاف کرنے آیا ہوں. صحابہ بولے نہ حضور، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے نہ حضور. انہوں نے عمار کی کھال میں بز پر رہا، انہوں نے بلال کے اوپر کوئلے ڈالے ہیں، انہوں نے ہمارے بچوں پہ ظلم کیا ہے، آپ انہیں معاف نہ کریں، ہم ایک ایک سے بدلہ لیں گے. انہوں نے ہمارا گھر چھڑایا. حضور نے فرمایا نہ، مجھے تو معاف کرنے کا حکم ہے. تو ایک آدمی آ گیا، اور یار معاف کرنے کی اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہو سکتی. ایک آدمی آ گیا، کہنے لگا ایسے کر کے منہ ڈھک کے، کہنے لگا آپ سب کو معاف کر دیں گے؟ فرمایا ہاں سب کو معاف کر دوں گا. کہا وہ جس نے آپ کی بیٹی کو اوپر سے گرایا تھا نیچے اونٹنی سے، جس نے آپ کی بیٹی پہ نیزہ مارا تھا، آپ اسے بھی معاف کر دیں گے؟ حضور رونے لگے. فرمایا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تجھے پہچانا نہیں؟ اللہ اکبر. میرا امام کہتا ہے سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. فرماتے یا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے ہمارا نبی. یار یہی تو بات ہے، ہم سب قبروں میں چلے جائیں گے مگر ذکر رسول ہوتا رہے گا، ذکر رسول ہوتا رہے گا. ورفعنا لک ذکرک کے ڈنکے بجتے رہیں گے. حضور نے فرمایا تو جب آیا تھا میں نے تجھے تبھی پہچان لیا تھا کہ تو میری زینب پہ حملہ کرنے والا ہے، تو وہی ہے جس نے میری بیٹی کو اور میرے نواسے کو پیٹ میں شہید کیا تھا. فرمایا تو بھی کلمہ پڑھ لے، میں محمد تجھے بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. سنت مصطفیٰ یوں ادا کیجئے، اپنے دشمن کے حق میں دعا کیجئے. میرے غوث العظم فرماتے ہیں جو لوگوں کو معاف نہیں کرتا اللہ اسے معاف نہیں کرتا. تو اپنی زندگیوں میں محبت کا جو ہے وہ قائم کیجئے. محبت رسول کے اپنے دلوں میں جو ہے نا وہ بیج اگائیے. اگر آپ کہیں تو تھوڑی دیر اور گفتگو کروں، اگر آپ کہیں تو ختم کر دوں. دل لگ رہا ہے؟ میری بہنیں بیٹھی ہیں، میری بہنیں، ان کے ساتھ تھوڑا گفتگو کر لوں. دیکھو شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس نے نعمتیں دی اس کی فرمانبرداری کی جائے، ہے نا صاحب؟ اس کا کہنا قاری صاحب مانا جائے جس نے نعمتیں دی ہے نا. مگر آج کل زمانہ تھوڑا سا الگ ہی ہے. اچھا اب دیکھیں ہر جگہ کے جھگڑے ہی ہیں کہ میرے بیٹے کو کوئی تعویذ دے دیا جائے، میرے بیٹے کو کوئی سمجھا دے کہ وہ نیک بن جائے، ہے نا؟ ماں باپ یہ کہتے نہیں کہتے، مگر یہ ایسے کچھ ہوگا ہی نہیں. یہ تو تم نے الٹا کر رہے ہو، ایسے تو کچھ ہوگا ہی نہیں. کیوں؟ چونکہ بیٹا کبھی سمجھتا نہیں ہے، دیکھتا ہے. کیا کرتا ہے؟ وہ حیدرآباد دکن میں تقریر ہو رہی تھی، ایک ڈی ایم رینک کی عورت آئی اور اس نے کہا کہ میں ڈی ایم ہوں مگر حسین سے بہت محبت رکھتی ہوں. کہنے لگی حسین سے بڑی رغبت ہے، میں ہندو ہوں مگر مجھے محبت ہے، شردا ہے حسین سے. مگر سوال ایک ہے تم لوگوں سے، مسلمانوں سے 1400 برس ہو گئے دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوا؟ سر جھک گئے. اس نے کہا کہ جواب نہیں، 1400 برس ہو گئے دوسرا حسین نہیں آیا. کوئی جواب نہیں. پھر اس نے کہا کیا ہوا مسلمانوں؟
کہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے؟ 1400 برس ہو گئے دوسرا حسین نہیں آیا. تو ایک بوڑھا بزرگ کھڑا ہوا, کوئی ولی تھا اللہ کا, کہنے لگا عورت سن, میری بیٹی ذلیل مت کر, سن حسین تو آ جاتا مگر دنیا میں کوئی دوسری فاطمہ ہی نہیں آئی. گھر سجدوں سے خالی ہو گئے, گھروں میں اب قرآن کے بجائے رقص کی آوازیں آنے لگی, موسیقی عروج پر ہے. اور یاد رکھے میری بہنیں, وہ جو جھاڑو برتن کرتی ہیں وہ ان کی اپنا اخلاق ہے, محبت ہے, ان پہ یہ فرض نہیں ہے. سمجھ رہے؟ توبہ توبہ, ذرا غور تو کریں. یہ بہنوں سے گزارش کرتا ہوں, میری بہنوں تم پہ یہ لازم اور ضروری نہیں ہے, مگر خدا رسول نے تمہیں لازم اور ضروری کر دیا کہ تم اپنی اولاد کو نیک بناؤ. کیا بناؤ؟ اچھا, اور یہ تمہارے وجہ سے ہی بنیں گے, تمہاری, کیونکہ تمہارے اندر سے سیدہ کائنات کا رنگ اٹھ گیا اور تمہارے اندر رنگ ہے اب انگریز عورت کا. اور یاد رکھیں یہ انگریزی تہذیب, اچھا ہم آج تو سب جلسہ ہے نا, سب دیندار لگ رہے ہیں, سبھی دیندار ہیں. ہماری دین کی پول اس دن کھلتی ہے جس دن ہم شادی کرتے ہیں, اس دن پتہ چلتا ہے ہم کتنے دیندار ہیں. شادیوں میں مسلمانوں کے جاؤ تو شرم آتی ہے. میں تو جاتا ہی نہیں. ایک صاحب نے مجھ سے کہا چلیے سید صاحب, میں کہا میں نہیں جاتا. کہنے لگے چلیے, میری خواہش ہے. میں کہا میں خادم آدمی, بھائی آپ کہتے ہیں تو چلتا ہوں, مگر میری کوئی اپنی خواہش نہیں ہے. جب میں گیا تو پھر وہی مسئلہ, جب دیکھا تو رونے لگا. میں ایک دم کھڑا ہو کے پریشان ہو گیا. ایک صاحب بولے کیوں رو رہے؟ میں کہا یار یہ مسلمان بچیاں بے پردہ ہیں, اور اس سے زیادہ رونے کی بات یہ ہے کہ دادا کے سامنے پوتی بے پردہ ہے اور دادا بے غیرت کو کوئی پتہ ہی نہیں. بیٹی بے پردہ ہے, باپ کو کوئی ہوا ہی نہیں لگ رہی ہے. بیٹی بے پردہ ہے, باپ کو ہوا, اور بہن بے پردہ ہے, بھائی کسی اور لڑکی کو دیکھ رہا ہے اور اس کی بہن کو کوئی اور دیکھ رہا ہے. کسی کے کپڑے آدھے ہیں, کسی کی آستین کٹی ہوئی ہے, کسی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے. کیوں؟ بس کوئی اسے اچھا کہہ دے, تعریف کر دے کوئی. مگر یاد رکھے میری بہن, میری بیٹی, تیرے ساتھ جو اسکیمیں چل رہی ہیں, تیرے ساتھ سازشیں چل رہی ہیں, میری بیٹی, میری بہن, تو سیدہ کائنات کی کنیز ہے, مگر تو سمجھ نہیں پالی اس بات کو. میری بہن تجھے سمجھنا ہوگا کہ تو یہ نہیں ہے جو تو بننا چاہ رہی ہے. تو یاد رکھ. مگر ایک بات پھر میں نے دیکھی کہ وہ جتنی بھی شادی کا ماحول تھا نا, وہ اچانک بدلا. سب لوگ پیچھے مڑ کے دیکھنے لگے. شادی عریانیت بھری تھی, بدتمیز لوگوں کی شادیاں تھیں, مگر ایک پیچھے مڑ کے دیکھا سب نے. میں کہا کوئی سیلیبریٹی آ گیا, کوئی مشہور انسان آ گیا. میں نے دیکھا تو کوئی مشہور نہیں تھا, ایک برقعے والی عورت تھی. اس کا برقعہ تو عام سا تھا, مگر خاص اتنا تھا کہ شریعت کے حساب سے تھا. اس نے تنگ برقعہ نہیں پہنا تھا, اپنے جسم کی نمائش نہیں کرتی پھرتی تھی. وہ میاں تھی پردے میں, اور وہ اس کے ہاتھوں پہ داستانے, اور اس کا منہ ڈھکا ہوا تھا. سب عورتیں اور سب مرد اس کی طرف پلٹ کے دیکھتے تھے. میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے ابھی فاطمہ کے پردے کا اثر ختم نہیں ہوا. اور پلٹ کے دیکھتے تھے تو میں نے کہا کہ دیکھو, جب سچائی کا سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر برائی کو سر جھکانا ہی پڑے. ارے یار کوئی پردے والی خاتون آ جائے بے پردہ میں تو پردہ اتار دیتی ہے. مگر یہ اتنی, آج بھی ایسی عورتیں موجود ہیں دنیا میں جنہوں نے اپنے آپ کو دکھایا ہے دنیا کو, انہوں نے اس پہ رنگ نہیں چڑھایا. میاں آج غور کریں, آج بدتمیزی یہ ہے, معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں, عورتوں کے ساتھ بدتمیزی یہ ہے کہ میاں وہ اپنے ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے, اور بچے کو انہوں نے اسے سوچی نہیں, غور ہی نہیں کیا کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو سر میں درد ہوتا ہے, الٹیاں آتی ہیں, تکلیف ہوتی ہے, ڈپریشن, کبھی بلڈ پریشر بڑھتا ہے, کبھی ہائی ہوتا ہے, کبھی تکلیف ہوتی ہے, کبھی الٹیاں آتی ہیں, سب ہوتا ہے. مگر یہ کیوں آتی ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ بندی دعا مانگے اس وقت. عورت کی دعا, میرے شیخ غوث العظم نے اشارہ فرمایا, فرماتے عورت کی دعا سب سے زیادہ جو قبول ہوتی ہے وہ حالت حمل میں ہوتی ہے. وہ جتنی دعائیں چاہے مانگ لیں. ایک بادشاہ تھا نا, تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے وہ سامنے والا لشکر ہم پہ حملہ کر رہا ہے عیسائیوں کا, تو جا, اب تو جوان ہو گیا ہے اور میرے بعد بادشاہ بھی تجھے بننا ہے. خبر آئی کہ تیرا بیٹا گیا ضرور تھا, مگر وہ پسپا ہو گیا اور جنگ چھوڑ کے بھاگ گیا, وہ بھگوڑا بن گیا.
تو باپ نے سر جھکایا تو بی بی آگے سر پہ ہاتھ رکھ کے بادشاہ سے بولی او میرے سرتاج غم نہ کرے یہ جھوٹی خبر ہوگی. چپ تجھے کیا پتا. مگر دوسرے دن خبر آئی کہ بی بی جو کہتی تھی وہ سچ کہتی تھی. جھوٹی خبر تھی, سچی خبر یہ ہے تیرے بیٹے نے ان عیسائیوں کے جو ہے دانت کھٹے کر دیے ہیں اور انہیں اکھاڑ کے پھینک دیا ہے. آدمی نے اپنی بی بی کی طرف رجوع کیا, کہا تجھے کیسے پتا, یہ تو بتا, یہ بتا. یہ مجھے خوشی اس بات کی نہیں ہے, حیرت اس بات کی ہے کہ تجھے کیسے پتا. کہنے لگی حضور آپ نے میری پوری بات نہیں سنی. جب میرا بیٹا میرے پیٹ میں تھا نا اور جب مجھے تکلیف ہوتی تھی, سر میں درد ہوتا سب کچھ, تو میں سجدے میں جا کے کہتی تھی مولا میں سب تکلیفیں برداشت کر رہی ہوں مگر اس کے بدلے میں میرے بیٹے کو نیک بنا دینا. کہتی جب بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے دودھ بعد میں پلایا, پہلے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد جو ہے دودھ پلایا. اب جب میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے تو میں سجدے میں سر رکھ کے کہتی ہوں مولا میرا بیٹا یا تو غازی بنے یا شہید بنے. غازی بنے, جلدی بولو, شہید بنے. آج اثر کا مسئلہ کیا ہے؟ آج مسئلہ یہ ہے کہ آج آپ دیکھیں عورت بوڑھی ہوگی اور پردے میں ہوگی, اس کی لڑکی بیچاری کی جوان ہے اور بے پردہ ہے. حالانکہ پردہ زیادہ جوان پہ ہے. عورت, یہ علماء بیٹھے پوچھ لیجئے, اگر عورت جو ہے عمر سے کراس کر چکی ہے, اس کی ایج آگے بڑھ چکی ہے, تو اس پر یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ وہ چہرہ ڈھکے اپنا. اگر عمر کراس ہو گئی ہے فطرہ کے ڈر سے ختم ہو گیا معاملہ. مگر جوان عورت کو تو ہر صورت میں پردہ, مگر یہ ہے نہیں. کیوں نہیں ہے بھائی؟ اب ذرا غور کرو. اب یہاں پہ کربلا ہلکا سا یاد بیان کر دیتے ہیں, میرے حساب سے سن لیجیے. ایک تو اچھا اب کیا ہو رہا ہے عثمان بھائی, عجیب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اسکول ہے نا, اسکول جسے کہتے ہیں کانوینٹ اسکول انگلش, یہ اسکول انگریزی کم سکھاتے ہیں, بدتمیزی زیادہ سکھاتے ہیں. اس میں پڑھنے والے بچیاں وہ ڈرگس کرتی ہیں, ڈانس کرتی ہیں, اور جو چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ ڈانس کر رہی ہیں, چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ڈانس کر رہی ہیں. اچھا انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ یہ کلا ہے, آرٹ ہے, ناچنا یہ کلا ہے معاذ اللہ. وہ بچی بچپن سے ناچ رہی. اچھا وہ ماں کو بے غیرت کو اسے شرم ہی نہیں اس عورت کو کہ میں کر کیا رہی ہوں, میں اپنے ہاتھ سے نسل برباد کر رہی ہوں. اور وہ اسے کپڑے پہنا دیے جو لڑکے کے, لڑکیوں کو کپڑے پہنا دیے. اچھا بچی بڑی ہو گئی, سر پہ دوپٹہ نہیں رکھا. اب وہ بڑی ہو گئی 10-12 سال کے, وہ دوپٹہ رکھ, وہ کائے کے دوپٹہ رکھے گی. اب اسے عجیب لگے گا. میں بتاؤں, جس لڑکی کے بچپن میں دوپٹہ نہیں رکھا گیا 5-6 سال کی عمر میں, اسے بڑے ہو کے رکھنا عجیب لگے گا, اور جس کے 5 سال کی عمر میں رکھ دیا گیا پھر اسے سر ننگا کرنا عجیب. یہ لکھ لینا باتیں, یہ کوئی تقریر نہیں ہے, تو میں نے کوئی لچھے نہیں بیان کر دیے. کیا کہہ رہا ہوں, بچپن سے اگر پردہ کراؤ گے. اچھا پھر یہ جو پہنانے والے اس میں گنہگار ہیں, مگر ایک آپ کے گھر کی, میرے گھر کی بچی ہے جو میاں ابھی 8-9 سال کی ہے اور وہ رقص اور گانے دیکھ رہی ہے اور فیس بک پہ ناچ دیکھ رہی ہے, اور ایک میاں کربلا کے حسین کی بہن زینب ہے, سیدہ پیدا ہوئی ہے سیدہ زینب.